أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم آمين سبحان الله الكريم الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم تمام أحباب الدربك بابا زمل الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أهل بيتك أجمعين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بات بے شمار کرو حضرت سید الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے حضور و سلام کا نذرانہ محبت پیش کرنے کے بعد پیارے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بندہ نچیز میں قرآن مجید فرقان حمید کی آپ کے سامنے مختصر سے اعتبار کا تلاوت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو مجھے سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 12 ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ، اس کے اندر آپ کے اور میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، جن کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے ہیں۔ لہٰذا تقریر شروع کرنے سے پہلے مجھے یہاں پر روشن آنکھیں اور جاگتے ذہن چاہیے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جب اپنا انٹروڈکشن کروایا، تعارف کروایا، تو اللہ تعالیٰ نے کسی ادنا چیز کے ذریعے نہیں کروایا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ خلق الموت والحیات، میں وہ اللہ ہوں جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، یا یہ نہیں فرمایا کہ خلق السماوات والارض، میں وہ اللہ ہوں جس نے زمین آسمان بنائی، نہیں، اللہ نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی، بلکہ میں وہ اللہ ہوں جس نے اپنے محبوب کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ تو آپ کے سامنے میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، انا اعطیناک الکوثر، کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنا تعارف کروایا تو ساتھ اپنا ذکر بھی ضرور کیا، جس طرح سبحان الذی اسری بعبدہ والذی ارسل رسولہ انا ارسلناک شاہدا، اسی طرح انا اعطیناک الکوثر۔ علماء نے اس کی دو وجہ بیان کی۔ نمبر 1 یہ کہ پہلے انبیاء جتنے بھی دنیا میں آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے چند معجزات دینی کے عطا کیے، لیکن ان انبیاء میں کچھ لوگوں نے ان کو خدا کہنا شروع کر دیا، اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر دے دیا۔ خطرہ یہ تھا کہ کہیں آپ کے ساتھ یہ لوگ معاملات ایسے نہ کر دیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ اپنا ذکر بھی کر دیا۔ عظمت رسالت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ جو حضور کو کمالات عطا کیے گئے یہ حضور کے ذاتی نہیں ہیں بلکہ عطائی ہیں، لہٰذا حضور سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن خدا نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ کوئی کمالات نبوت کا انکار نہ کر سکے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہ خود تو نہ فرمایا کہ میرے اندر یہ کمال ہے، بلکہ وہ کمالات تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے، یہ کمال حضور نے نہیں فرمایا، بلکہ وہ ذات وہ ہے جس کی فعال لما یرید، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، لہٰذا کمالات نبوت کا انکار کرنے سے پہلے اس کی طاقت و قدرت کا اندازہ کرنا ہے۔ تو حضور کو جو کمالات عطا کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس لینے کے لیے عطا نہیں کیے، بلکہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا بھی کر دیا اور مالک بھی بنا دیا، عطا بھی کر دیا اور مالک بھی بنا دیا۔ محدثین نے کہا کہ اگر کسی ایمان والے کو دیکھنا ہو کہ ایمان والا کو بے ایمان بولنا ہے تو اس کے سامنے ذکر مصطفیٰ کرو، یا اگر اس کا چہرہ ذکر مصطفیٰ سن کر بگڑ جائے سمجھو کہ بے ایمان ہے، اگر اس کا چہرہ ذکر مصطفیٰ سن کر کھل اٹھے سمجھانا یہ ایماندار۔ اللہ
تو جس طرح ہر موسم کا پھل جدا ہونا ہوتا ہے، اسی طرح ہر محفل کا عنوان ہوتا ضرور ہے، ہر محفل کا عنوان ضرور ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ محفل کا عنوان ہے تو اپنی ابتدا کرے، اگر کوئی نبی، رسول، ولی اگر محفل کا عنوان ہے اپنے خاص زمانے تک اور خاص علاقے تک، اگر دیکھا جائے کوئی پیدائش سے پہلے بلکہ وصال کے بعد اگر عالم ارواح میں بھی کوئی عنوان محفل بنا ہے تو حضور کی ذات ہے۔ آج اس دنیا کے اندر باقی انبیاء کے ماننے والے یہود و نصارہ موجود ہیں، آج تک انہوں نے اپنے انبیاء کے فضائل بیان کرنے کے لیے کوئی محفل نہیں سجائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا محبوب تمہارے پاس آ جائے تو باقی شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب بس قیامت تک شریعت محمدی چلے گی۔ سورۃ الصف، سورۃ قرآن مجید کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے سامنے کہا، آیت کا مفہوم آیت کا مفہوم سمجھا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے اپنی رسالت کا آپ نے تصدیق کروائی، پھر بتایا کہ میں یہ کتاب لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد جو آئیں گے وہ آخری نبی ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اب اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے اور دور کس کا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا، لہذا پتہ چلا کہ وقت ذکر مصطفیٰ کا محتاج ہے، ذکر مصطفیٰ وقت کا محتاج نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کے سامنے یہ سوال اٹھتے ہیں کہ یہ میلاد منانا کہاں سے جائز ہے؟ میرا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں، اصلاح کرنا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا کہاں پہ جائز ہے، صحابہ کرام تو بھی مناتے تھے، اور بڑا آسان سا سننے میں آئے گا کہ قرآن و حدیث کے اندر ذکر نہیں آیا، یہ ان لوگوں کی کم علمی ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر ذکر ہے، پھر کہیں گے قرآن و حدیث میں، پھر بھی کہیں گے حدیث اس کے اندر ذکر ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک اصول یاد رکھ لیں کہ جس چیز کا ذکر قرآن کے اندر نہیں آیا وہ چیز جائز ہے۔ حوالہ پیش کر دیتا ہوں، ریفرنس آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جن کے بارے میں ذکر نہیں آیا، اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لہذا کف لسان، خاموشی اختیار کرو۔ اب لوگ کہتے ہیں ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ چیز ناجائز ہے، لوگ کہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہم تم سے کہیں گے کہ تم جائز، وہ کہیں گے کہ جائز لکھا دکھاؤ، ہم کہیں گے تم ناجائز لکھا دکھا دو، ہم جائز لکھا دکھا دیں گے، قرآن و حدیث میں ذکر نہیں۔ تو اصول یہ ہے کہ ناجائز لکھا نہ ہونا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ جائز ہے، کیونکہ شریعت کے اندر حرام چیزوں کا ذکر آیا، حلال چیزوں کا ذکر نہیں آیا۔ جیسے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، لمبی آیت میں اکثر مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ماں کے ساتھ نکاح کرنا، بہن کے ساتھ کرنا، آگے خالہ کے ساتھ، ماں کی بہنوں کے ساتھ، آگے پھر اپنی بہن کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ نے یہ بتا دیا، اس کے بعد فرمایا کہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی تمہارے لیے پیدا کیے وہ سب جائز ہے، وہ سب جائز ہے۔ سامنے محترم، دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بیان کی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم عمل کریں۔ آمین۔ یہ بیان کرنے کے لیے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ لنگر تقسیم کرنا کہاں سے جائز ہے، لنگر تقسیم کرنا کہاں سے جائز ہے؟ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی نا مکہ کے اندر، تو ایک یہودی تجارت کی غرض سے مکہ میں آیا، رات کا ٹائم تھا، تقریباً صبح رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ یہودی کہنے لگا کہ یہ آج منظر بتا رہے ہیں،
کفار مکہ سے کہا کہ آج پتہ کرو کہ آج کس کے گھر بیٹا پیدا ہوا، آج کس کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ کفار مکہ نے ریسرچ کی، تحقیق کی، پتہ چلا کہ عبد المطلب کے گھر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ یہودی نے کہا کہ مجھے حضرت عبد المطلب کے پاس لے چلو۔ جس وقت یہودی حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا تو کہنے لگا کہ مجھے اپنا اندر سے پوتا لا کر دکھاؤ۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر جب واپس باہر آئے، یہودی نے جب وضحا کا چہرہ دیکھا تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا افسوس، آج نبوت اسرائیل سے چلی اور بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی۔ تو یہودی نے کہا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس بچے نے 23 سال کے مختصر سے عرصے میں ایک ایسا انقلاب برپا کرنا ہے کہ دنیا دیکھی۔ سبحان اللہ۔ یورپ کے اندر ایک ٹائمز ویکلی ایک اخبار شائع ہوا، اس کے اندر ایک انگریز نے لکھا، اس نے کہا کہ آج اس وقت دنیا کو 2 بڑے مشکلات پیش ہیں۔ اس نے کہا نمبر 1 یہ کہ تعصبات کو کیسے ختم کیا جائے، اور نمبر 2 انسانی معیار کو بلند کیسے کیا جائے۔ اس نے کہا کہ آج مجھے بھی اس ہستی کا نام لینے سے تعصب روک رہے ہیں، لیکن آج میں اس کا ضرور نام لے دیتا ہوں۔ آج میں تعصبات کی اہمیت کو اتار کر سائڈ پہ رکھتا ہوں، نام بتا دیتا ہوں کہ جس نے 23 سال کے مختصر سے عرصے میں ان مشکلات کو حل کر دیا، حل پیش کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے کہ جس نے ایک کوڑے کی بیماری رکھنے والے شخص کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اور ایک مدینہ کی پاگل عورت کے ساتھ سارا دن مدینہ کی گلیوں میں گھومتے رہے اور اس کی دیکھ فرماتے رہے۔ اس سے انسانی معیار کو آپ نے بلند کیا۔ اور نمبر 2 اس نے یہ بیان کیا کہ تعصبات کو ختم کیسے کیا جائے۔ اس نے کہا کہ اپنے حقیقی چچا کو ٹھکرا کر، اپنے حقیقی چچا کو ٹھکرا کر، ابو لہب شعبوں کا باپ اتنا خوبصورت تھا، اپنے حقیقی چچا کو ٹھکرا کر حبش کے غلام حضرت بلال کو سینے سے لگایا، سہیب رومی کو سینے سے لگایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کو ٹھکرا کر ادنا چیز کو سینے سے لگایا۔ اس نے کہا کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے مختصر سے عرصے میں ان 2 مشکلات کا حل پیش کر دیا۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے کوئی چند گزارشات پیش کی، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بیان کیا ہے مصطفیٰ